السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غلام رسول بھٹی۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، حکومت نے ایک اور بہت بڑا کام ڈال دیا ہے اور وہ ہے نگراں حکومت کے اختیارات کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لمبا بھی چل سکتا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی معاملہ لمبا چلایا جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے مطلب کہ اگر الیکشن دیر سے ہوتے ہیں تو یہ اختیارات جو ہیں وہ معاملات جو ملکی معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے بہت سے اختیارات جو نگراں گورنمنٹ کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے جو بل ہے وہ اس میں جو شک ہے اس میں ترامیم کر دی گئی ہے۔ اور کون کون سے اختیارات دیے گئے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں بہت زیادہ اختیارات ہیں اور جس کے کہہ لیں کہ بعد میں نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ بعض اتحادیوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی اور تحریک انصاف نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو خبریں وہ آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی عمران خان کے گلے جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اس حوالے سے ابھی ان کو ایک جگہ سے کہہ لیں کہ ریلیف نہیں مل سکا اور وہ ان کی درخواست جو مسترد کر دی گئی۔ تو ناظرین کرام، آج پرویز خٹک جو ہے وہ تحریک انصاف آج ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئے اور ان کو پھر وارن کیا گیا تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے کہ اگر پرویز خٹک نے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگانا بند نہ کیے تو وہ اپنی عزت خود جو ہے وہ گنوا دیں گے، کیونکہ پرویز خٹک نے پھر جو ہے وہ عمران خان کے اوپر الزام لگایا کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان ملوث ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے وارن کیا ہے کہ جو ہے وہ پرویز خٹک اپنی عزت جو ہے وہ گنوا دیں گے اگر اس طرح کے الزام تراشی کی۔ دوسری جانب ناظرین کرام، شہباز گل جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ ان کو قرار دے دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر ہیں اس وقت اور وہ عدم حاضری پر جو ہے وہ مسلسل حاضر نہیں ہو رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ولاگز میں وہ کس طرح چٹکلے اور وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ولاگز جو ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل وہ ایک صحافی بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور جناب اس میں وہ کہتے ہیں جی میں بیمار ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو میری حاضری جو ہے وہ لگوائی جائے، جنہیں عدالت نے مسترد کر دیا اور مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے جو سیشن کورٹ ہے، سول اینڈ سیشن کورٹ ہے، اس کے جج طاہر عباس نے ریمارک سے ملزم کے خلاف اشتہاری کی کارروائی تب ہی منسوخ ہوتی ہے جب ملزم ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوگا۔ تو شہباز گل 4 ہفتوں کا بتا کر ملک سے روانہ ہوئے تھے اور شہباز گل نے چلاکیوں سے کام لینا شروع کر دیا ہے اور انہیں ملک سے بھگا دیا گیا ہے، اور انہوں نے جناب 31 جولائی کو شہباز گل کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران خان صاحب کا 190 ملین القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے اور 31 جولائی تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے اور ان کی آج حاضری کی استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب سے کہہ لیں کہ درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے جو ٹرائل کے لیے لگا دیا گیا اس ٹرائل کو مسترد کر دیا جائے، اس ٹرائل کو ختم کر دیا جائے، روکنے کی استدعا کی تھی جس کو عدالت نے جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ اور ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ نے یہ کیس کے دوران جو ہے یہ 2 رکنی بینچ نے یحییٰ افریدی اور جسٹس مسرت حلالی جو نئی جسٹس آئی ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ ہم یا تو آپ پہلے کیس لگنے سے پہلے اس کو دائر درخواست کرتے اور چلتے ہوئے کیس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے گلے میں پڑتا ہوا کیس نظر آ رہا ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، جو نگراں گورنمنٹ کے اختیارات ہیں اب اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ نگراں حکومت کو بہت سے اختیارات دے دیے گئے ہیں اور اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لمبا پروگرام اگر نگراں گورنمنٹ نے آگے چلنا ہوا، الیکشن میں تاخیر کرنی ہوئی تو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک بیٹھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ یہ کام کیے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو جو شک ہے اختیارات سے متعلق شک ہے 230 اس میں ترامیم کی گئی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے آج اجلاس ہوا تحفظات دور کرنے کے لیے ان کیمرہ، جس میں بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر شریک ہوئے، لیکن جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ یہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ باہر چلے گئے تو حکومت نے نگراں حکومت کے اختیارات سے متعلق شک 230 بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا، جس کے مطابق
نگراں حکومت کو 2 افریقی اور 7 افریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا. نگراں حکومت کو پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات کرنے کا بھی اختیار ہوگا. مطلب جو پہلے سے منصوبے اب چل رہے ہیں اس گورنمنٹ میں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کا اور ان معاملات کو دیکھنے کا بھی اختیار ہوگا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ جیسے نگراں سیٹ اپ صرف اس لیے آتا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کے جو الیکشن کروائے اور گھر چلا جائے. اب جو اختیارات دیے آپ خود حیران ہوں گے کس طرح کے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں. اب جو ہے ایک تو پہلے سے جاری منصوبوں کے اوپر وہ بات کر سکیں گے اور دوسری جانب جو ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں رضا ربانی کی جانب سے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے الیکشن ایکٹ میں دیگر ترامیم پر کوئی اختلاف نہیں. سیکشن 230 میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اختلاف تھا اور وزیر قانون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیکشن 230 سے کچھ شکیں نکال دی اور کچھ کو بہتر کر لیا. اب ناظرین کرام اس میں جو اختیارات دیے گئے ہیں چند وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں کون کون سے اختیارات دیے گئے ہیں. اب آپ نے دیکھنا جیسے میں نے بات کی ایک تو ان کو اختیار یہ دیا گیا اس گورنمنٹ کو 230 کی سب کلاس 2A کے تحت جو ترامیم کی گئی ہے اس میں ایک تو حکومت کو ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر لمبا معاملہ چلتا ہے تو ان کو پتا ہے ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے اس حوالے سے ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ اس حکومت کو جو ہے وہ عالمی ممالک مطلب جو حکومت دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے بھی معاہدے کر سکے گی یہ بھی اختیار دے دیا گیا ہے. اور جو کہ ملکی معیشت کے مفاد میں اہم فیصلوں کا اختیار ہے وہ دے دیا گیا. مطلب کہ اب عالمی ممالک اور عالمی اداروں کے ساتھ جو ہے نگراں گورنمنٹ لین دین کر سکے گی جبکہ یہ پہلے معاملات نہیں تھے. اور یہ تمام وہ چیزیں اب تبدیل کی جا رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اب گورنمنٹ کو لمبے عرصہ چلانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام ایک تو یہ چند چیزیں ہیں کہ وہ جناب نگراں حکومت ایسے اقدامات کرنے کی مجاز ہوگی جو بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ معاہدوں سے متعلق ہو. مطلب کہ جتنے بھی غیر ملکی معاہدے ہیں بین الاقوامی معاہدے ہیں ان تمام چیزوں کو اب نگراں گورنمنٹ دیکھ سکے. کہنے کہ ایسی میں تو کہتا ہوں کہ نگراں حکومت اور جو پرماننٹ حکومت ہوتی ہے 5 سال کے لیے اب اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق رہ گیا ہے. اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے بھی میں کہتا ہوں کہ دھاندلی کا ایک پورا پلان جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پولنگ سے ایک روز قبل شکایت نپٹانے کا پابند ہوگا اور اس کے بعد نادرا کا ادارہ الیکشن کمیشن کو نئے شناختی کارڈ کے ریکارڈ کی فراہمی کا پابند ہوگا. امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لینے کا پابند ہوگا. حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور ہوگی. اور سینٹ اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربہ بھی درکار ہوگا. اور پولنگ ڈے سے 5 روز قبل پولنگ اسٹیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا. ایک یہ بھی اس میں ترامیم کی گئی ہے. اور حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ میں مکمل جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر حلقہ بندیاں ہیں اس کا جو انتخابی شیڈول ہے وہ 4 ماہ کے اندر مکمل ہوگا جبکہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اس کے بعد ناظرین کرام جو بڑی حیران کن چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو پولنگ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو 2 بجے تک جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پہ جمع کروانا ہوگا. جا کر کے اس کی تصویر جمع کروانی ہوگی. انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کو فزیکلی جا کے جو ہے وہ جو رزلٹ آتا ہے الیکشن کا وہ اس کو جا کر کے جمع کروانا ہوگا. تو یہ بڑی جلدی میں تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تمام اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ اعلانات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے کون جیتا ہے کون ہارا ہے وہ کیے جا سکیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو حکومت کی جانب سے آج ترامیم کی گئی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.